لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسری سورہ ہم شروع کریں گے آج سورۃ المریم، سورۃ مریم، ٹھیک ہے۔ سورہ مریم جو ہے یہ بھی مکی سورہ ہے۔ اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ سورہ مکی سورہ ہے سورہ مریم، 6 رکوع ہیں اور 98 آیات ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا 19واں نمبر ہے، 19، یعنی مصحف میں جس ترتیب سے آ رہی ہے نا آپ کے سامنے، جیسے قرآن میں اس کی ترتیب ہے تو وہ کون سی ہے؟ 19ویں نمبر پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے، یعنی نزول اس کا 44ویں نمبر پر ہوا ہے۔ پچھلی سورہ الکہف کی آخری آیت میں توحید کی وضاحت تھی، انما الہکم الہ واحد، اور پھر عبادت کے شرک سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں سورہ مریم کا مرکزی مضمون ہی کیا ہے؟ مرکزی مضمون کہ عقیدہ تثلیث، فیتھ آف ٹرینٹی کی تردید اور اثبات توحید کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ فیتھ آف ٹرینٹی کیا ہے؟ سورہ آل عمران جنہوں نے پڑھی ان کو پتا ہوگا کہ جو نصارہ ہیں، کرسچنز، ان میں کئی سارے آپ کو پتا ہے کہ ان کی شاخیں ہیں جن کے مختلف عقائد ہیں۔ کوئی ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی مان لیتے ہیں، کوئی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو فیتھ آف ٹرینٹی پر عمل کرتے ہیں، عقیدہ تثلیث جس کو کہتے ہیں۔ تو عقیدہ تثلیث کیا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو 3 کا ایک بناتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام ملو کے کچھ ایک بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفار۔ تو یہ عقیدہ تثلیث تھا۔ تو اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ آل عمران کو پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں پر یہ مضمون بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ تو بہرحال پچھلی سورہ توحید کے مضمون پر ختم ہوئی تھی، اور سورہ مریم کا مرکزی مضمون ہی عقیدہ تثلیث کی تردید ہے، نگیشن ہے، اور اثبات توحید کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ اثبات توحید کہتا ہے توحید کو ثابت کرنے کے مفہوم پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں انہیں رکھتے ہیں اپنی عبادات اس کے لیے خالص رکھتے ہیں، تو ان پر اللہ کی رحمتیں، اللہ اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے، جیسے اصحاب کہف پر بھی نازل فرمائی تھی، جیسے اور بھی لوگوں پر نازل فرمائی۔ سورہ مریم میں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہے کہ کس طرح اس نے اپنے نیک بندوں کی دعا کو سنا اور جس طرح چاہا اپنے نیک بندوں کو رحمت سے نوازا۔ تو اسی مضمون کی کنٹینویشن اس طرح ہے کہ اللہ کی رحمتیں کس طرح اپنے بندوں پر ہوئی، اس کی دعا کو کیسے سنا، تو وہ بتایا جائے گا۔ سمجھایا گیا ہے کہ اسباب ہی کو سب کچھ نہ سمجھو، مسبب الاسباب پر بھی نظر رکھو۔ یعنی جو دنیا میں ظاہری اسباب ہوتے ہیں وہی سب کچھ نہ سمجھا جائے، ایک اوپر والی ذات ہے جو مسبب الاسباب ہے، اس پر بھی نظر رکھیں کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اسباب نہ بھی ہو تو کر سکتا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی زندگی، آسمان کی طرف اٹھایا جانا، سب معجزہ ہی ہے۔ وہ اللہ کے بندے اور نبی ہیں، اللہ کے امر کن کا کرشمہ ہے۔ یہ سورہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت حبشہ سے پہلے مکہ میں 590 سے پہلے اتری ہے، اور یہ سارا واقعہ جو ہجرت حبشہ کا ہے وہ سیرہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ کیا ہوا تھا، کہ کیسے مشرکین مکہ نے جب مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے تو مشرکین نے کیا کیا تھا کہ حبشہ کے سے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے، کہ ان کو سخت تکلیف تھی کہ وہ کیوں چلے گئے ہیں۔ آپ سیرہ میں پڑھیں تو آپ کو اور ڈیٹیل ملے گی، میں مختصر پھر بھی بتا رہی ہوں کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ مسلمان کیسے بچ کے نکل گئے، تو انہوں نے ایک وفد تشکیل دیا تھا بڑے بڑے کافروں کا کہ وہ جا کر حبشہ سے مسلمانوں کو واپس لے کر آئیں۔ تو انہوں نے جا کر کیا کیا تھا کہ وہ پہلے شاہ حبشہ سے ملنے سے پہلے وہاں کے پادریوں وادریوں سے ملے، اور انہوں نے ان کو راضی کر لیا تحفے وحفے دے کر کہ جب ہم شاہ کے دربار میں جائیں گے تو آپ ہماری فیور کریں گے اور مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں گے، اور وہ تیار بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ ان کو پیش کیا گیا قریش مکہ کو شاہ حبشہ کے دربار میں، شاہ حبشہ کون تھا؟ نجاشی، اس کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اس نے تو وہ ایک منصف مزاج بادشاہ تھا، اور اس نے مسلمانوں کا موقف جانا ضروری سمجھا۔ اس نے کہا کہ میں اس طرح یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ بھئی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ انہوں نے جا کے کہا تھا کہ جی کچھ لوگ ہیں ہمارے جو بے دین ہو گئے ہیں،
اور بھاگ کے آپ کے پاس آ گئے ہیں تو ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا نہیں، پہلے میں ان کی بات بھی سنوں گا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ تو اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ تو اس سورہ کی شروع کی آیات، جو وفد آیا تھا مسلمانوں کا شاہ نجاشی کے سامنے، اس سورہ کی شروع کی آیات سیدنا جعفر بن ابی طالب، جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں پڑھی تھی سورہ مریم کی ابتدائی آیات۔ یہ آیات سن کر نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، اور اس نے مسلمانوں کو ان کے ساتھ واپس بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور اس کے متعلق ہم سورہ المائدہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیات ہیں 82 83 ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ ہے، اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی۔ نجاشی کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ وہ حق کو پہچان گیا تھا، اور یہی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، لہٰذا تو ہمارا نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمارے پاس کیا عذر رہ گیا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ ٹھیک، تو یہ سب ہوا تھا۔ یہ اس کی اہمیت ہے کہ وہاں پر پڑھی گئی تھی۔ سورہ مریم واحد سورہ ہے جو خاتون کے نام پر ہے، ٹھیک ہے، حضرت مریم کے نام پر ہے، اور حضرت مریم کا نام قرآن میں تقریباً 30 مرتبہ آیا ہے۔ تو بہرحال سورہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقطعات پر مبنی ہے۔ حروف مقطعات آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، جن کا معنی ہم نہیں جانتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راز ہیں، اور آیات متشابہات کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی کھوج میں بھی نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی نہیں بتائے، اگر بتائے بھی ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے ہمیں نہیں بتائے۔ تو بہرحال حروف مقطعات جدا جدا کر کے پڑھے جاتے ہیں، الگ الگ، اور ان کی کھوج منع ہے، اور بس جیسے ہیں ویسے پڑھنا ہے، معنی جاننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آیات متشابہات ہیں میں سے۔ اور کئی صورتیں ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ مقطعات مطلب قطع کیے ہوئے، جیسے سورہ البقرہ ہی شروع ہوتی ہے الف لام میم، ٹھیک، 3 حروف مقطعات ہیں، کسی میں 3 ہوتے ہیں، کسی میں 2 بھی ہوتے ہیں، کسی میں 1 بھی ہے، جیسے سورہ قاف ہے یا سورہ صاد ہے، اور کسی میں جیسے اس میں 5 حروف مقطعات ہیں، ٹھیک۔ تو بہرحال اگلی آیت جو ہے اس میں کہا گیا کہ ذکر ہے رحمت کا آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا کے اوپر۔ تو آپ کے رب کی اپنے بندے زکریا پہ رحمت کا ذکر ہے، یعنی حروف مقطعات سے سورت کا آغاز ہے، اس کے فوراً بعد رب کی رحمت کا بیان ہے۔ کس کے اوپر ہوئی رب کی رحمت؟ جو حضرت زکریا علیہ السلام پر ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، اور یہ پیشے کے اعتبار سے، پروفیشن کے اعتبار سے نجار تھے، یعنی بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اپنے فرائض منصبی کے ساتھ کسب معاش بھی کرتے رہے تھے، اور کسی بھی پیشے کو کمتر نہیں سمجھتے تھے جیسے آج کل سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اتنے بڑے نبی تھے، پیشے کے اعتبار سے بڑے تھے۔ اور بھی انبیاء کے بارے میں ہے نا، جیسے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ سلائی جو ہے سوئی سے انہوں نے ایجاد کی تھی۔ جیسے داؤد علیہ السلام، آپ اب انہیں کہہ لیں کہ وہ لوہار تھے تو ظاہر ہے وہ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم تھا، تو وہ کسی چیز میں آر نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ سچے دیندار بندے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ رحمت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو رب کے بندے زکریا کے اوپر ہوئی۔
اذ نادا جب اس نے پکارا رب اپنے رب کو نداءن خفیہ، پکارنا چھپی آواز سے، خفیہ طور پہ۔ اب اس میں نادا کا جو لفظ ہے اور ندان کا جو لفظ ہے وہ ایک ہی روٹ سے ہے، ندی، نون دال یا۔ ندا کے مطلب ہوتے ہیں پکار، نداءن مصدر ہے پکارنا، ٹھیک ہے۔ نادا اس نے پکارا، خفیہ خفیہ سے ہے، خفی چھپا ہوا، آسان الفاظ ہیں۔ تو وہ از نادا ربہ ندان خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو نہایت خفیہ آواز سے، آہستہ آواز سے پکارا۔ کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے جب اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ تو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ دعا تھوڑی بلند آواز سے بھی کی جا سکتی ہے، تھوڑی بلند آواز سے، چیخ چلا کے دعائیں نہیں مانگنا چاہیے، اور خفیہ طور پر دل ہی دل میں بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ خفیہ دعاؤں میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ اور چیخ چلا کے کیوں نہ کرنا چاہیے بہت زور سے؟ کیونکہ سورہ الاعراف میں آیت اس کی جو ہے وہ گزر چکی ہے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، تم اپنے رب کو آہوزاری کرتے ہوئے اور چپ کے پکارو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الاعراف 55 ہے۔ تو حد سے نہیں گزرنا چاہیے دعاؤں میں، مبالغہ آرائی نہیں کرنا چاہیے، بہت چلت پکار کے نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران میں ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں پوری تفصیلات کے حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ان کی جو والدہ تھی، حضرت مریم کی والدہ، جن کا نام حنا بنت فاقوس تھا، انہوں نے منت مانی تھی جب ان کی اولاد پیدا ہونے والی تھی کہ وہ اس اولاد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی۔ اور سورہ آل عمران جب آپ نے پڑھی تھی، وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو اولاد ان کی ہونے جا رہی تھی واحد اولاد تھی، اور اس سے پہلے وہ بیوہ ہو گئی تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، عمران جو تھے، یہ ان کے والد مریم علیہ السلام کے۔ اب بیوہ عورت تھی اور ایک ہی واحد اولاد ہونے جا رہی تھی۔ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کوئی نہیں ہوتے تھے کہ ان کو پتہ چلتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو وہ سمجھ یہ رہی تھی کہ شاید بیٹا ہوگا، تو انہوں نے منت مانی تھی کہ وہ اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیں گی، صرف اللہ کے کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہیں پر ہم نے پڑھا تھا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو انسا ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کمنٹ کیا تھا کہ یہ بیٹی جو کام کرے گی وہ بڑے بڑے لڑکے نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنی منت کے مطابق ان کو ہیکل میں چھوڑائی۔ ہیکل عبادت خانے کو کہتے ہیں، جو بنی اسرائیل کی عبادت خانے ہوتے تھے، تو ہیکل میں چھوڑائی۔ تو ان کی کفالت کا ذمہ ان کے خالو تھے زکریا علیہ السلام، انہوں نے کی، اور وہ بھی واقعہ آپ سارا پورا پڑھ چکے ہیں کہ کفالت کے لیے بھی کیا کیا گیا تھا، کہ جو سارے وہاں کے ہیکل کے کیئر ٹیکرز تھے وہ سب چاہتے تھے کہ ان کی کفالت ہم کریں، لیکن پھر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو پانی کی نہر تھی اس میں سارے اپنے قلم ڈالتے ہیں، جس کا قلم جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جائے گا تو وہ کفالت کرے گا۔ تو بہرحال کفالت جو ہے زکریا علیہ السلام کے ذمہ آئی تھی، اور جب وہ ان کے حجرے میں جاتے تھے، جو حجرہ مریم علیہ السلام کو الاٹ ہوا تھا جس میں وہ رہتی تھی، جو حجرہ کہتے ہیں چھوٹے کمرے کو، ہیکل کے ایک سائڈ پہ، کہ وہاں رہ کے وہ عبادت کریں، تو جب زکریا علیہ السلام ان کا حال احوال پوچھنے وہاں جاتے تھے تو وہاں ان کو بے موسم کے پھل نظر آتے تھے، جو وہ نہیں دے کے جاتے تھے اور کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ تو وہ انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم ان لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں یعنی ان کے حجرے میں داخل ہوتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، بے موسم کے پھل ہوتے۔ تو انہوں نے پوچھا مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آتی ہیں؟ تو وہ کہتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ آل عمران 37۔ تو مریم علیہ السلام کی یہ جو کرامات تھی، یہ ان کی کرامات تھی نا، جن کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اولاد مانگوں، بے اولاد تھے نا، یعنی انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے اسباب کے بھی چیزیں دے سکتا ہے، تو اب یہ بہت بوڑھے تھے، اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا میں بھی کیوں نہ مانگ کے دیکھوں، کیا پتا اللہ مجھے بھی دے دے۔ روایات کے مطابق ان کی عمر 110 سال تھی، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھے۔
تو انہوں نے دعا کی. سورہ آل عمران میں آتی ہے ان کی دعا, ہنالک دعا زکریا ربہ, اسی جگہ اسی وقت دعا کی زکریا نے اپنے رب سے. ہنالکا کا مطلب ہوتا ہے دیئر اینڈ دین, اسی جگہ اور اسی وقت. تو کسی وقت اور کسی جگہ اور کسی وقت, یعنی جب انہوں نے دیکھا کہ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل ہیں, کرامات ہیں, تو وہ دیکھ کر اسی وقت انہوں نے دعا کی, ہنالکا دعا کی. تو یہ جو ہنالکا دعا ہے وہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں, کوئی چیز پڑھتے ہیں, اللہ کے کرم کی آیات پڑھتے ہیں, تو ہمیں بھی ہنالکا دیر اینڈ دین دعا کرنا چاہیے. جیسے ہم جنت کی چیزوں کے اوپر دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم جعلنا منہم, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا, تو کوئی بھی چیز ہنالکا دعا جائز طور پر کی جا سکتی ہے. تو بہرحال ہنالکا دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا. وہی اسی وقت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی کہ کہا, اے میرا رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما. ذریۃ طیبہ نوٹیبل پوائنٹ ہے, بے شک تو ہی خوب دعا سننے والا ہے. اور یہاں ندان خفیہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے خفیہ دعا کی. تو ایک تو یہی بات ہے کہ انہوں نے دل میں دعا کی. بعض مفسر کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے خفیہ دعا کی کہ کوئی سن لے گا تو مذاق اڑائے گا کہ ان کی عمر دیکھو اور اولاد مانگ رہے ہیں. اور بہت ساری روایات میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت دعا کی, ندان خفیہ, کیونکہ رات کی جو دعا ہوتی ہے, پچھلے پہر کی, رات کے آخری پہر کی دعا, وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے, دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے, کہتا ہے میں بادشاہ ہوں, صرف میں بادشاہ ہوں. کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور یہی اعلان فرماتا رہتا ہے کہ حتیٰ کہ صبح چمک اٹھتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے, جس سے تہجد کے وقت کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے. کیا اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ مانگو مجھ سے, کچھ مانگو تو میں دوں, مغفرت مانگو تو میں مغفرت کر دوں, معافی مانگو کہ میں معاف کر دوں. تو سوچے کہ پھر یہ وقت کتنا اہم ترین وقت ہے. تو بہرحال زکریا علیہ السلام کی ندان خفیہ کیا تھی جو انہوں نے خفیہ دعا کی؟ قالا, اس نے کہا, کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے, ربی اے میرے رب, انی بے شک میں, وہانا کمزور ہو گئی ہیں, العظم ہڈیاں, منی میری, واشتعل اور بھڑک اٹھا ہے, الرأس میرا سر, سر خالی بھڑک اٹھا ہے سر, شیبن بڑھاپے کی وجہ سے, ولم اور نہیں ہوں, اور نہیں اکن میں ہوں, بے دعائی کا پکار کر تجھے, ربی میرے رب, اے میرے رب, شقیہ کبھی نہ مراد. ٹھیک, الفاظ دیکھ لیں پھر آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں جو اس کا ترجمہ ہے. بہرحال وہن کا لفظ تو ابھی چلیں سارے ہی ویسے بیچ میں آئیں گے, ترجمہ میں بتاتے ہیں, اس کے بعد آپ کو بیچ میں الفاظ آ جائیں گے تو خود ہی پتہ چل جائیں گے. چل, اس کا رواں ترجمہ یہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب, بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے, اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی شقیہ نہیں رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب یہ شقیہ کو تھوڑا میں آپ کو ایکسپلین کروں گی, پھر باقی الفاظ بیچ میں آ جائیں گے. شقیہ کا لفظ اصل میں یہ شقیون تھا. اب اس بات کو آپ تھوڑا غور سے بھی سنیں گے کہ یہاں تھوڑی گرامر انوالو ہے, لیکن بتانا میں چاہتی ہوں کیونکہ سورہ مریم کی ہر آیت کے آخر میں جو الفاظ آئیں گے وہ اس کا تعلق گرامر کے اس گروپ سے ہے, تو اس لیے تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کر لیں, کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ ہی جائے گا. تو اصل میں جو شقیہ کا لفظ ہے وہ شقیون تھا, جس کا معنی ہوتا ہے شقاوت سے, ہے نا, شقی شقاوت یعنی بدبخت یا نامراد. اب بات یہ ہے کہ یہ جو صیغے آ رہے ہیں, جتنے بھی آخر میں آ رہے ہیں, شقیہ یا ولیہ یا ردیہ, یہ سارے گرامیٹیکلی ان کو کہتے ہیں صفت مشبہ کے صیغے, صفت مشبہ کے صیغے. صفت بہت ہی مختصر آپ کو بتا رہی ہوں, اس سے پریشان بالکل نہ ہو, تھوڑا بہت لکھ لیں, جتنا سمجھ میں آ جائے وہی جتنا سمجھا دے اللہ تعالیٰ بہتر ہے. صفت مشبہ کے صیغے اس کی پوری اکثر آیات کے آخر میں آئیں گے. صفت مشبہ وہ ہوتی ہے جو اپنے موصوف کی
کا وصف بیان کرے، صفت بیان کرے، ذاتی صفت بیان کرے، یعنی اس میں کسی کی صفت بیان ہو رہی ہوتی ہے، کم از کم اتنا سمجھ لیں۔ تو صفت مشبہ کے صیغے ہیں اور فعیل کے وزن پہ آ رہے ہیں۔ فعیل، فعیل جو وزن ہے بنیادی طور پر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی یہ سارے صیغے جو ہیں جتنے بھی الفاظ آخر میں آ رہے ہیں اتنا ضرور سمجھ لیں کہ اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ جیسے شقیہ، شقیون سے ہے تو شقیون کا مطلب تو ہے کہ نامراد، بدبخت، لیکن شقیہ ہو گیا صفت مشبہ تو مطلب ہے کہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ اتنی بات تو سمجھ لیں، فعیل کے وزن پہ آ رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ یہ سارے صیغے، ان کا جو روٹ ورڈ ہے اس میں حروف علت موجود ہیں۔ اب حروف علت کیا ہوتے ہیں؟ حروف علت، اب روٹ ورڈ تو آپ کو پتا ہے نا کہ 3 الفاظ ہوتے ہیں روٹ ورڈ میں، کبھی کبھی 4 بھی ہوتے ہیں۔ اب جیسے شقیہ کا روٹ کیا ہے؟ شین، قاف اور یا ہے، لیکن شین، قاف اور واو بھی ہو سکتا ہے۔ حروف علت 3 ہوتے ہیں، ہاں، حمزہ، واو اور یا۔ وہ اگر کسی لفظ کے روٹ میں موجود ہوں تو اس روٹ کے الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، یعنی اگر یا موجود ہے تو واو بھی آ سکتا ہے، اگر روٹ میں واو ہے تو اس کی جگہ یا بھی آ سکتا ہے، اس طرح تبدیلی ہو جاتی ہے۔ علت کا مطلب ہوتا ہے کوئی کمی ہونا، علیل بھی اسی سے ہوتا ہے نا، بیماری بھی اسی سے ہوتی ہے۔ بہرحال اب تھوڑی سی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ جتنے صیغے آخر میں آئیں گے وہ کیا ہیں؟ فعیل کے وزن پر ہیں، صفت مشبہ کے صیغے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے روٹس میں حروف علت یا، واو اور حمزہ موجود ہیں۔ دیکھیں موجود ہے کہ نہیں؟ شقیہ میں آخر میں یا آ رہی ہے، حروف علت ہیں، اور ردیہ میں بھی آخر میں یا آ رہی ہے، حروف علت ہیں، عطیہ میں بھی یا آ رہی ہے، اسی طرح سویہ میں بھی آ رہی ہے، تو سب میں حروف علت موجود ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ فعیل کے وزن پہ ہیں، لیکن اب آپ کہیں گے فعیل کا وزن تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو فعیل کا وزن آپ کو اس لیے نظر نہیں آئے گا کہ بعض رولز جو ہیں جب حروف علت چینج ہوتے ہیں تو اس پر اپلائی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی اصل شکل چینج ہو جاتی ہے اور فعیل کا وزن نظر نہیں آتا۔ اب ایک مختصر بات ضرور یاد رکھ لیں کہ 15ویں پارے کے بعد بہت سارے آپ کو نئے الفاظ اس میں ملیں گے جو گرامیٹیکلی بہت خوبصورت ہیں اور مختلف ہوں گے۔ تو اگر تھوڑی بڑی گرامر آپ سمجھیں گے تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ تو مختصر ایک جملہ ضرور یاد رکھیں کہ اس کے سارے صیغے جو ہیں وہ صفت مشبہ سے ہیں اور اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے، جو بھی آئیں گے۔ یعنی شقیہ ہے تو کبھی نامراد نہیں ہوا، صرف نامراد نہیں، کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، یعنی اسٹریس ہے اس کے اندر۔ ولیہ ہے تو بہت اچھا وارث عطا کرے، اتنا ضرور یاد رکھیں۔ چلیں رواں ترجمہ میں نے آپ کو، ہاں چلیں پھر سے سنا دیتے ہوں، اگر سنا بھی دیا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ اے میرے رب، تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی میں محروم نہیں رہا، یعنی کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ تو زکریا نے کہا، اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، یعنی بہت کمزور ہو چکا ہوں، کیونکہ اگر ہڈی کمزور ہو جائے تو ہر چیز کمزور ہو جاتی ہے۔ اب وہانہ کا لفظ دیکھ لیں، وہانہ کا جو لفظ ہے واہن سے ہے، واو، ہا اور نون، اس کے معنی ہوتے کمزور ہونا، اور یہ لفظ مادی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور مانوی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ مادی طور پر ہڈی یا سخت چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہڈی کمزور ہو گئی، وہن العظم، جیسے یہاں پر آ رہے ہیں، عظم جو ہے ہڈی کو کہتے ہیں، وہن العظم، ہاں، اور سخت چیز کا کمزور ہونا۔ اور مانوی طور پر بھی استعمال ہوتا ہے وہن کا لفظ، یعنی ارادے اور عمل کی کمزوری۔ جیسے سورہ آل عمران میں یہ لفظ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، غزوہ احد کے بعد مسلمانوں کو کہا تھا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا ولا تہنوا، نہ تم کمزور پڑو اور نہ تم غم کرو۔ یہاں پر جو ہے وہ مادی طور پر استعمال ہوا ہے، ارادے اور عمل کی کمزوری کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ تو مادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، یعنی بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں۔ وَاسْتَعَلَ الرَّأْسِ شَيْبًا، اور بڑھاپے کی سفیدی سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، سر کے بال سفید ہو گئے۔ وَاشْتَعَلَ کا جو لفظ ہے نا وہ اشتعال سے ہے، اور روٹ اس کا شین عین لام ہے جو شعلے کا ہوتا ہے۔ اشتعال کے معنی ہوتے ہیں شعلہ مارنا، بھڑک اٹھنا، چمک اٹھنا، ٹھیک۔ تو واشتعال الراسی،
راسو یعنی راس کہتے ہیں سر کو، یعنی سر جو ہے وہ شعلہ مارتا ہے یا بھڑک اٹھا ہے، تو وشتال اور راسی کا لفظ جو ہے لفظی معنی اس کے ہیں سر کا شعلہ مارنا، لیکن یہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے بال سفید ہو جانا، سفید بال چمکدار ہو جاتے ہیں نا، تو ایسا لگتا ہے جب وہ اڑتے ہیں کہ جیسے کوئی شعلے بھڑک رہے ہوں۔ تو وشتال اور راسی شیبہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی سفیدی سے میرا سر بھڑک اٹھا ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، چمکدار ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ولم اکن بدعائی کا ربی شقیہ، پھر بھی ہے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی محروم نہیں رہا، بدبخت نہیں رہا، نامراد نہیں رہا کبھی بھی۔ تو اس آیت کے دو معنی کیے گئے ہیں کہ ولم اکن بدعائی ربی کا شقیہ، کہ اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ دو معنی اس طرح ہے کہ ایک معنی تو یہی ہے جو آپ کو ترجمے سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں نے جب بھی تجھے پکارا ہے، دعا کی ہے، تو میرے رب تو نے ہمیشہ قبول کیا، کبھی بھی مجھے محروم نہیں کیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے میرے رب جب بھی تو نے مجھے کسی کام کے لیے پکارا، اپوزٹ ورڈ ہے، پہلی کیا ہے؟ جب میں نے تجھے پکارا تو نے میری دعا سنی، کبھی مایوس نہیں کیا، کبھی محروم نہیں کیا۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ اے میرے رب جب بھی تو نے مجھے کسی کام کے لیے پکارا تو میں اس کو بجا لایا، کبھی شقی اور نافرمان ثابت نہیں ہوا، بدبخت ثابت نہیں ہوا، ہمیشہ تیری پکار پر لبیک کہا۔ تو امید ہے کہ تو میری بات سنے گا، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک انہیں بتا دیں کہ میں تو بہت قریب ہوں، اور میں ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھ سے دعا کرے تو چاہیے کہ وہ بھی تو میرے احکامات کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر کیا کہا گیا ہے کہ بہت خوبصورت آیت ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو یہ فرما رہے کہ میں تو قریب ہوں، تو کسی اور کا وسیلہ بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں، میں تمہارے رگے جان سے قریب ہوں۔ دوسری اہم بات بتائی کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ٹھیک، تو جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی سنتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ویسے تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص بات بتائی گئی کہ سنتا تو سب کی ہوں، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول اور مقبول ہو، بہت سنی جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی، کہ اس کو بھی تو چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو شخص خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتا ہے، لبیک کہتا ہے، تو پھر اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ زیادہ قبول کرتا ہے۔ ظاہر ہے فرما برداروں کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھ کے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، فرما برداری میں قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھ کے دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ بہرحال زکریہ علیہ السلام اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ دونوں کی پیدائش خرق عادت ہوئی ہے۔ خرق عادت کے مطلب کیا ہوتی ہے؟ خلاف عادت ہوئی ہے، سوری، عام طریقے سے نہیں ہوئی، مگر چونکہ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش یقیناً کم خلاف عادت ہے، یعنی اسباب نہیں تھے، ماں باپ تو دونوں تھے، لیکن وہ ایک ماں جو تھیں باج تھیں اور بوڑھے ہو گئے تھے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا اصل میں ذکر ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے عیسیٰ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بطور تمہید ذکر کیا گیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ وَإِنِّي خِفْتُ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، خوف رکھتا ہوں، خفتو کا لفظ خوف سے، الموالیہ وارثوں سے، من ورائی پیچھے اپنے، وکانت امراتی اور بیوی میری، آخرن بانچ ہے، فہب لی تو بس عطا کر، لی مجھے من لدن کا اپنے پاس سے، ولیہ
وارث، بہت اچھا وارث، یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس میں جو الفاظ ہے، ایک موالیہ ہے جو آپ نے سمجھنا ہے، آکرن جو ہے وہ تفسیر میں آ جائے گا۔ موالیہ کا جو لفظ ہے نا، مولا کی جمع ہے۔ ہم؟ اور مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دوست، مددگار، وارث، اور مولا جو ہے آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں بمانی قرابت دار یا وارثوں کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ورا کے مطلب ہوتا ہے پیچھے۔ امراتی امراتن سے ہے، عورت کو بھی کہتے ہیں، بیوی کو بھی کہتے ہیں۔ آخرن جو ہے وہ بھی تفسیر میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جی، رواں ترجمہ ہے کہ وہ کہتے ہیں زکریا علیہ السلام دعا ہی کر رہے ہیں ابھی کہ اے اور بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، وارثوں سے ڈرتا ہوں، یعنی وارث تو ہے ہی کوئی نہیں، قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، لہذا تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر دے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، بے شک میں اپنے پیچھے قرابت داروں سے ڈرتا ہوں، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، اور اپنے پیچھے مجھے وارثوں کی، قرابت داروں کی فکر ہے کہ ان میں مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میرے بعد میرے مشن کو جاری رکھ سکے، دعوت تبلیغ کے کام کو سنبھال سکے۔ جو دینی اور روحانی جو تعلیم تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے میں منتقل ہوتی ہوتی زکریا علیہ السلام تک پہنچی تھی، یہ بھی تو بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو یہ فکر ہے کہ میرے قرابت داروں میں کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دینی دعوت تبلیغ کا کام سنبھال سکے۔ وکانت امراتی آخرن، میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ آخرن کا جو لفظ ہے اس کا مادہ عقر ہے، عین قاف رے، جس میں زخم لگانے کا یا گھاؤ لگانے کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخرن کا لفظ ایسی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے کبھی پہلے اولاد یا حمل ہوتا رہا ہو، ٹھہرتا رہا ہو، لیکن بعد میں اس کے رحم میں، یوٹرس میں کوئی زخم ہو گیا ہو، یا حیض کی بندش ہو گئی ہو، پیریڈز بند ہو گئے ہو، مینوپاز ہو گیا ہو، یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے اولاد ہونا بند ہو گئی ہو، یعنی پہلے وہ بانچ نہیں تھی لیکن بعد میں بانچ ہو گئی، تو اس کو آکرن کہتے ہیں۔ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوا ہے نا قرآن میں بانچ کے لیے، عقیم کا۔ تو عقیم کا معنی ہوتا ہے کہ مطلقاً کبھی اولاد پیدا ہی نہ ہوئی ہو۔ تو بہرحال وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ نہ تو میری اولاد ہے، نہ خاندان میں سے کوئی ایسا ہے جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، یعنی اولاد ہونے کے ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں، میں اتنا بوڑھا ہوں، بیوی میری آکرن ہے، خاندان میں کوئی ایسا نظر ہی نہیں آتا جو تجھ سے ڈرنے والا ہو، تو ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی سیدھا راستہ لوگوں کو بتانے والا نہیں ہوگا۔ تو کیا کر، فہب لی من لدن کا ولیہ، ہبا کا مطلب ہوتا ہے وہابا کا عطا کرنا، تو عطا کر مجھے اپنے پاس سے ایک وارث، ایسا شخص عطا کر جو دین کا کام سنبھال سکے، میرے مشن میں مددگار ہو۔ اب ہمارے لیے یہاں بہت ہی غور کا مقام ہے کہ کس لیے وارث مانگ رہے ہیں؟ کیا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ میرا کاروبار کون سنبھالے گا، بہت بڑا کاروبار ہے، جائیداد کون سنبھالے گا؟ نہیں، ان کا غم اور فکر یہ ہے کہ میرے بعد دین کی خدمت کا کام کون سنبھالے گا، لوگوں کے اصلاح کا کام کون سنبھالے گا۔ مزید دعا کرتے ہیں کہ یرثنی، وہ وارث ہو میرا، ورثہ سے ہے، وہ یرثو، اور وہ وارث ہو من آل یعقوب، آل یعقوب کا، وجعلہ، اور بنا دے اسے، یعنی جو تو وارث دے گا، رب بھی ہے میرے رب، ردیہ، پسندیدہ۔ ردیہ کا لفظ ردی سے رے دال دعاد اور یا، اور جو صفت مشبہ کے صیغے ہوتے ہیں نا، یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ فاعل کے طور پہ بھی آتے ہیں اور مفعول کے طور پہ بھی آتے ہیں۔ تو ردیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ رب سے راضی رہے یا رب اس سے راضی رہے، پسندیدہ ہو، دونوں معنی میں آیا ہے۔ مزید آپ کو بھی تفسیر میں پتہ چل جائے گا۔ تو رواں ترجمہ اس کا اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ مجھے وارث دیں گے، وہ میرا وارث، جو میرا وارث بنے، اور ایسا وارث دیں جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا دے، ردیہ بنا دے۔ تو وہ میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ آل یعقوب سے مراد کون ہے یہاں پر؟ بنی اسرائیل ہیں۔ اور یہاں وراثت سے مراد کیا ہے؟ سب سے ضروری بات تو یہ ہے، وراثت سے کہ میرا وارث بنے، یہ کس قسم کی وراثت کی وہ بات کر رہے ہیں؟ مراد کوئی دنیاوی وراثت نہیں ہے، مال و دولت جائیداد نہیں ہے، بلکہ دینی وراثت اور علم کی وراثت مراد ہے۔
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی وضاحت کر دی ہے حدیث کے ذریعے. یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے کہ بلا شبہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. کون؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں. علماء اور انبیاء نے کوئی درہم و دینار ورثے میں نہیں چھوڑے ہیں. انہوں نے علم کی وراثت چھوڑی ہے. جس نے اسے حاصل کر لیا تو اس نے بڑا نصیبہ حاصل کر لیا. یعنی انبیاء جو ہوتے ہیں ان کی وراثت دنیاوی مال و متاع نہیں ہوتی، بلکہ علم نبوت ہوتا ہے، اللہ کا علم ہدایت ہوتا ہے. ہاں، جو علماء اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں انہوں نے وراثت ان کی حاصل کر لی. یہی وہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ وارث بنے، یعنی نبوت کا جو علم ہے، جو وراثت، اس کا وارث بنے، علم کے نبوت کو آگے پھیلا سکے، دین کی تعلیمات کو آگے پھیلا سکے. وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا دے. رضیہ، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، یہاں اسم فاعل بھی ہو سکتا ہے، فاعل کے طور پر بھی آ سکتا ہے، یعنی راضی ہونے والا. تیرے ہر کام پر وہ راضی رہنے والا ہو جو تو مجھے وارث دے گا. اور بمانی مفعول بھی ہو سکتا ہے کہ تیرا پسندیدہ ہو جائے، اس کے اخلاق و اطوار اتنے پاکیزہ ہوں کہ لوگوں کا بھی پسندیدہ بن جائے اور تیرا بھی پسندیدہ ہو، رضیہ ہو. تو زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ایسا وارث دے جو میرے کام کو بھی سنبھالے، اور جو نبوت کا پیغام آگے پہنچانے کا جو سلسلہ ہمارے آباء و اجداد میں چلا آ رہا ہے اس کو بھی میری آل میں باقی رکھے. اور یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو بھی صاحب ایمان ہوتا ہے، اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، بلکہ انٹینس خواہش ہوتی ہے کہ اولاد کو بھی اللہ کے قریب کر دے. اصل میں دیکھیں، والدین اولاد کو وہی کچھ دینا چاہتے ہیں جو اپنے دل کی خواہشات ہوتی ہیں. اپنے دل کی خواہشات کو اولاد میں پورا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. تو اگر والدین کے اپنے دل میں دین کی اہمیت اور محبت ہو تو ظاہر ہے وہ دین پر عمل ہو، تو ان کی خواہش اور دعا یہی ہوتی ہے کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو، دین پر چلنے والی ہو، دین کے لیے کچھ کرے. تو وہ یہ اس کرائٹیریا کے اوپر بھی ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے. بہرحال یہاں زکریا علیہ السلام کے دل میں دین کی محبت بہت اعلیٰ درجے پر نظر آتی ہے کہ اسباب نہ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس لیے کر رہے ہیں؟ جو دین کو آگے لے کر جا سکے. تو لیسن کیا ہے یہاں پر؟ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے بعد کتنا دین کو آگے بڑھائے گی. سوچیں، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، کتنا جوڑ رہے ہیں اولاد کو دین سے، اور کیا کچھ ایسا کام کرے گی ہماری اولاد کہ جو دین کے کام آ سکے. دوسرا لیسن یہ ہے کہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نیک اور پاکیزہ اولاد کی دعا کرنا چاہیے. پسندیدہ اولاد کے لیے دعا کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی پتہ چل رہا ہے. عمومی طور پر دیکھیں ہم کیا دعا دیتے ہیں اگر کسی کے اولاد ہونے والی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت زندگی والی اولاد دے، بس ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو بہت اہم نقطہ پتہ چل رہا ہے کہ اولاد کے لیے دعا کیا کرنا چاہیے کہ رضیہ ہو. اور آل عمران سے بھی کیا پتہ چلا جو حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ. تو یہ بہت ہی سیکھنے اور بچیوں کو سکھانے کی بات ہے کہ دعا جب ہم بھی کسی کو دیتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہو صحت مند اور زندگی والی، تو صرف صحت مند اور زندگی والی نہیں ہے، رضیہ ہو، اور کیا ہو، ذریۃ طیبہ ہو. تو بہت ہی سیکھنے کا پوائنٹ ہے. آگے فرماتے ہیں، اور آج کی آخری آیت ہے تفسیر کی، کہ یا زکریا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے زکریا، انا بے شک میں، نبشرکا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ، نام اس کا یا ہوگا. اب یہاں پر جو لفظ ہے نا، اگر آپ اس کو الگ سے پڑھیں گے تو تھوڑا سا میں اس کا رول بھی بتا دوں آپ کو پڑھنے کا، کہ یہ جو حمزہ ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا، تو اب ابھی تو آپ اس کو اگر ملا کے پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے بغلامی نسمہ، لیکن اگر الگ سے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ تو عام رول تو یہ ہے کہ ہم تیسرے حرف کو دیکھتے ہیں، یعنی الف سین میم، تیسرا حرف میم ہے، اس پہ پیش ہے، تو اس کو اسمہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے بارے میں دو رائے ہیں، ٹھیک ہے. بعض جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسم جو ہے وہ اس رول سے ایگزمپٹڈ ہے، کیونکہ اسم کو اسم ہی پڑھنا چاہیے.
تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر زیر ہی لگے گا جو عام رول کے طور پہ لگتا ہے۔ عام رول میں کیا ہوتا ہے؟ اگر تیسرے حرف کے اوپر زبر یا زیر ہو تو آپ الف کے نیچے جب الگ سے پڑھیں گے تو زیر لگاتے ہیں، اور اگر تیسرے حرف پہ پیش ہو تو الف کے اوپر پیش لگاتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں دو رائے ہیں کہ اس کے نیچے زیر ہی لگے گا کیونکہ اسم ہے، تو اسم وہ بھی پڑھا جاتا ہے، اور پیش بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ لگ سکتا ہے، اس وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بیچ میں بتا دیا میں نے آپ کو۔ کہا کہ یا زکریا، اے زکریا، انا بے شک میں نبشرکا، میں خوشخبری، ہم خوشخبری دیتے ہیں، ہم نبشرکا، ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھے ایک لڑکے کی، نام جس کا یحییٰ، یحییٰ ہوگا۔ یحییٰ کے مطلب ہوتے ہیں تا دیر زندہ رہنے والا، زندگی والا۔ لم نجل، نہیں بنایا ہم نے، لہو اس کا، من قبل اس سے پہلے، سمیہ، کوئی ہم نام۔ سمیہ کا جو لفظ ہے نا وہ سما سے، نو اس کا روٹ سین میم واو ہے۔ سما کے مطلب ہوتے ہیں نام رکھنا، اور سمیہ کے مطلب ہوتے ہیں ہم نام، ٹھیک ہے۔ اور سمیہ اگین جو ہے وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، سمی سے ہے، تو سمیین سے ہے، تو سمیہ ہم نام کے معنی ہوتے ہیں، ہم نام یا ہم شبی، کوئی اس طرح کا ہم نے نہیں بنایا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زکریا، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک بیٹے کی، لڑکے کی، جس کا نام یحییٰ ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کی دعاؤں کا جواب آ رہا ہے، پہلے تو دعائیں تھی نا، جواب آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہم تجھے بڑھاپے میں بھی اولاد دیں گے، تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اور اس کا نام بھی رکھ دیا ہے، نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کر دیا کہ اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام بنایا نہیں۔ تو اس کے دو تین معنی کیے گئے ہیں کہ اس سے پہلے، من قبل سمیہ کے۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے نام بھی خود تجویز کر دیا کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے یہ نام کسی کا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، من قبل سمیہ۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آج تک یحییٰ جیسا بچہ پیدا نہیں ہوا جو اتنے بوڑھے والدین سے ظاہری اسباب نہ ہونے کے باوجود پیدا ہو، یعنی اس کے مثل کوئی بچہ پہلے پیدا ہی نہیں ہوا، ہم شبی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا کہ جس کے والدین کے اسباب، ظاہری اسباب ختم ہو گئے تھے لیکن پھر بھی پیدا ہو گیا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اس کے معنی ہے کہ ان یحییٰ علیہ السلام کے اندر جو خاص خوبیاں تھیں وہ کسی اور بچے میں نہیں پائی گئی، ایسی اچھی سیرت والا بچہ کبھی پیدا نہیں ہوا۔ تو سمیہ نام میں بھی مشابہت نہیں ہو سکتی، ایسا نام کسی کا نہیں رکھا گیا پہلے، نہ صفات میں کہ ان جیسی صفات کسی اور میں پائی گئیں۔ زکریا علیہ السلام کو یہ خوشخبری جو ہے وہ حالت نماز میں دی گئی تھی، جیسا کہ سورہ آل عمران سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ پھر جب وہ حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتوں نے آواز دی، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کے کلمے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، اور سردار ہوگا، اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا، اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ آل عمران 39۔ آج کی تفسیر یہیں تک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔